السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہی پیش آیا۔ میں 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی، اس لیے ان کے ساتھ کھیلتے کودتے جوان ہوئی۔ زیادہ عادتیں مجھ میں لڑکوں والی تھیں۔ میرے اندر ایک خوبی کہیں یا خامی بہت نڈر اور بہادر تھی، جو دل میں آتا میں کر گزرتی۔ اس وجہ سے والدہ سے اکثر ڈانٹ پڑتی تھی۔ میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے۔ میری فرسٹ اپارٹمنٹ شہر سے کافی دور ایک دیہات بلکہ دور پہاڑوں پر ہوئی۔ اسکول سے روڈ تک ہمیں کافی واک کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن اپنے فرینڈس کے ساتھ دوڑ لگائی اور ان سب کو پیچھے چھوڑتی ہوئی روڈ تک پہنچ گئی۔ روڈ بھی کوئی اتنا مصروف نہیں تھا۔ روڈ کے کنارے ایک بہت قدیم اور ویران قبرستان تھا، جس کے ارد گرد 4 دیواری بنی تھی اور ایک بہت سیدھا سا دروازہ تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس قبرستان کو آج دیکھا جائے۔ اندر گئی تو زمانہ قدیم کی قبریں بنی ہوئی تھی، گھنے درختوں کا جھنڈ تھا اور دن کے وقت بھی رات سا سما تھا۔ قبرستان کے درمیان ایک کھائی تھی۔ میں اسے دیکھنے کو نیچے جھانکنے لگی تو مجھے ایک کالے کپڑے میں سایہ اپنی طرف لپکتا نظر آیا۔ میں پلٹ کر بھاگی اور ایک ٹوٹی قبر میں میرا پاؤں پھنسا۔ میں منہ کے بل گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری فرینڈز مجھ پر پانی چھڑک رہی تھیں۔ ہوش میں آنے پر ان سب نے مجھے خوب باتیں سنائیں کہ اتنے ویران خوفناک قبرستان میں جانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ لوگ اس کے باہر سے بھی گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ مس مریم، آپ کی یہ ایڈونچر ایک دن ہمیں بھی کہیں پھنسا دیں گے۔ اسکول واپسی پر میں گھر پہنچی تو مجھے بخار ہو گیا۔ والدہ پریشان ہوئیں تو تھکن کا بہانہ بنایا اور ان سے اصل واقعہ چھپا لیا کہ سخت ڈانٹ پڑے گی۔ اس کے بعد اکثر میں رات کو سوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، میرا دم گھٹتا۔ میں آیت الکرسی پڑھتی تو ٹھیک ہو جاتی۔ ہمارے علاقے میں کیونکہ سخت سردی پڑتی ہے، ہم اکثر 2 رضائیاں یا بھاری کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں تاکہ شدید سردی سے بچا جا سکے۔ مجھے یہ محسوس ہوا شاید رضائی یا کمبل کے وزن سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہر کچھ دنوں کے بعد میرا رشتہ طے ہوا اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بہار کے موسم میں بیاہ کر پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر کی پوسٹنگ بھی ایک دور دراز کالج میں تھی۔ وہ اکثر 1 یا 2 ہفتوں کے بعد گھر آتے تھے۔ میں کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ اب اس سائے نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب باقاعدہ میں آدھی سوئی آدھی جاگی ہوتی۔ وہ میرے پاس آتا اور میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ میں حسب معمول آیت الکرسی پڑھتی اور وہ بھاگ جاتا۔ اب اکثر وہ مجھے آدھی رات کو جگا دیتا۔ میں برآمدے میں آ کر بیٹھ جاتی اور دل چاہتا کہ کسی قبرستان میں جا کر بیٹھوں۔ میری امی ساس نے ایک دن مجھے یوں آدھی رات کو برآمدے میں بیٹھا دیکھا تو کافی پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھے جب اندر جانے کو کہا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا انہیں اٹھا کر کہیں پٹخ دوں۔ ہر دن گزرتے رہے۔ اکثر میری فیملی کے لوگ نوٹ کرتے میں تیز سے اس کام کرتی ہوں۔ ابھی نچلی منزل پر ہوں تو 2 منٹ بعد تیسری منزل پر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کوئی کام مجھے مشکل نہیں لگتا تھا۔ گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے، لیکن جب رات آتی وہ سایہ مجھے ڈرانے پہنچ جاتا۔ اب میں اس سے آج سوئے میں باتیں کرتی کہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ ایک دن اس نے چہرہ دکھایا تو اتنا بھیانک تھا کہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ مخصوص ایام کے دنوں میں اس کے حملے تیز ہو جاتے، میرا گلا گھونٹنے لگ جاتا۔ اسے کہتی میں اللہ کے کلام سے تمہیں شکست دوں گی، لیکن وہ کہکا لگاتا ہوا غائب ہو جاتا۔
اب مسلسل بے خوابی سے میری صحت خراب ہونے لگی اور مجھے اپنا سر اور کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا۔ میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ جب میرے شوہر ویکینڈ پر آئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اب میں نے سوچا کہ اصل حقیقت انہیں بتا ہی دوں۔ جب میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ 3 سال سے تم یہ تکلیف برداشت کر رہی ہو، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ خیر وہ مجھے ایک بزرگ پروفیسر کے پاس لے گئے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ان باکس ان کا ایڈریس دے سکتی ہوں۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا ورد شروع کیا تو مجھے ان پر سخت غصہ آنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کو اٹھا کر پٹخ دوں۔ وہ قرآنی آیات پڑھتے جاتے اور پانی مجھ پر چھڑکتے جاتے۔ آہستہ آہستہ میں ارد گرد سے بے خبر ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جو آپ قبرستان گئی تھیں، ایک سایہ آپ سے چمٹ گیا تھا۔ آپ کی ہمت ہے اتنا عرصہ آپ تکلیف اٹھاتی رہیں، اگر آپ مزید نہ آتی تو ایک دن یہ آپ کو جان سے مار دیتا۔ انہوں نے مجھے پانی پر قرآنی آیات دم کر کے دیں جو کچھ دن پینی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 2-3 دن میرا دل اداس رہا، ایسا لگتا تھا کوئی مجھ سے بچھڑ گیا ہے، لیکن اس کے بعد میں مکمل صحتیاب ہو گئی۔ مجھے وقت پر نیند آنے لگی، بھوک بھی لگتی اور کندھوں اور سر سے درد اور بوجھ ختم ہو گیا۔ میں اپنی حقیقی زندگی میں واپس آ گئی۔ میں اپنے شوہر اور الوی صاحب کے مشکور ہوں جن کی بدولت مجھے نئی زندگی ملی۔ زندگی بھی مجھے اللہ کے کلام سے ملی۔ بے شک اللہ کا کلام میں بہت برکت ہے۔ جب بھی ایسے جنات وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو تو ضرور اللہ کے کلمات کو پکڑ لینا چاہیے تاکہ اللہ ہماری خود حفاظت کرے اور ان شیطان جنات کے شر سے ہمیں بچائے رکھے۔ آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے لو لگانے ہی میں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔